نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رواه الترمذي اما بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 اور حدیث ترمذی سے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے اور اپنی کتاب الجامع الصحیح للالبانی میں اس کو درج کیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا کسی قسم کا کوئی نقصان، مصیبت، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ہمارے لیے وہی ہے کہ وہ کیونکہ ہمارا مالک ہے اور اللہ پر ہی ہم بھروسہ کریں جو مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جان لو کہ پوری امت اکٹھی ہو کر آپ کو کسی شے کا فائدہ دینے لگے، وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر وہ ساری امت جمع ہو کر آپ کو نقصان دینے کے لیے کسی شے کا نقصان دینے لگے تو فرمایا لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ ہر چیز ہم نے بنائی ہے، تخلیق کی ہے، پھر اس کی تقدیر بھی ہم نے بنا دی۔ تو اس لیے تقدیر پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جب ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہم اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہمیں اپنے مال سے کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی جانوں سے کرنا پڑے، چاہے ہمیں اپنی اولادوں سے کرنا پڑے، اور اس میں جتنی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انتہائی مشکل گھڑیوں میں بھی اپنے بندوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اس لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کی ہی عبادت کریں، اس کے سامنے قیام کریں، رکوع کریں، سجدے کریں اور اسی سے دعائیں کریں۔ اسی لیے ماہ سفر کے اندر جو شرک کیا جاتا ہے، جو بدعات کی جاتی ہیں، ان کی نفی کی ہے اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے۔ تو ہمیں قرآن سے اور سنت سے دل لگانا چاہیے اور اس کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہر مومن مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، صحیح الجامع، کہ جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ بدشگونی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اچھا شگون رکھنا چاہیے۔ یہ مشرکین کا کام تھا کہ وہ انبیاء کرام سے بھی بدشگونی کرتے تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں 188 میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جب انہیں کوئی خوشی آتی، انہیں کوئی ترقی ملتی، کوئی آسانی ہوتی، تو کہتے تھے یہ ہمارے زور بازو کا نتیجہ ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ جب انہیں کوئی تکلیف آتی تو وہ کہتے جی یہ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، جب سے یہ رسول آئے ہیں ہمیں تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا اخاف ما یشرکون بہ الا ان یخاف ربی شیئا، کہ مجھے ڈراتے ہو بتوں سے کہ ہمارے بت جو ہیں وہ تمہاری یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو میں ان سے کیوں ڈروں، ان بتوں سے؟ مجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جی کافر اور مشرک جو ہیں وہ بدشگونیاں لیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ غیر مسلموں سے ملی ہے، ہندوؤں سے ملی ہے کہ ہم بھی بدشگونی کرتے ہیں کہ جی یہ مکان جو ہے منحوس ہے، یہ بیوی منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے سفر کا، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کوئی بھی دن، کوئی بھی رات، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال جو ہے وہ منحوس نہیں بنایا۔ اب صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو وہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، اور ہمیں مدینہ واقعی منورہ کی صورت میں نظر آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، وہاں جہاد بھی کیا، وہاں دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی۔ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے وہ دن ہمارے لیے انتہائی غمناک تھا، ہمیں بہت غم تھا کہ ہمارے سے امام کائنات جو ہیں وہ پردہ فرما گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اللہم الرفیق الاعلی۔ تو ہمیں جس چیز نے تسلی دی وہ یہ تھی کہ اللہ نے جب قرآن میں یہ فرمایا تھا سورہ جنگ احد کے موقع پر کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ افإن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، او قتلن، اگر وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر تم ایسا کرو گے فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، نقصان تمہارا اپنا ہے۔ جو دین سے پھر جاتا ہے
جو دین چھوڑ جاتا ہے یا دین پر عمل نہیں کرتا اس کا اپنا نقصان ہے۔ تو اس لیے جو لوگ جو ہیں وہ بدشگونیاں کرتے ہیں، اللہ کا احترام نہیں کرتے، رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے، دین اور شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو وہ نقصان اپنا کرتے ہیں اور کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بدشگونی جو ہے وہ اپنے کام سے روک دے تو سمجھ لیں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقط اشرک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اربعن امتی من امر الجاہلیت لا یترکوہن، فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے میری امت کے لوگ تیار نہیں ہوں۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ الفخر فی الاحساب، سب سے پہلی بات کہ قومیت پر فخر کرنا کہ میں سید ہوں، میں قریشی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں، میں فلاں قوم سے ہوں۔ حالانکہ فخر جو ہے وہ اسلام پر کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام میں ساری چیزیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات سید ہیں، لیکن آپ نے فرمایا بلال منا اہل البیت، بلال میرے اہل بیت میں سے، حالانکہ وہ سید نہیں تھے، حبشی تھے۔ سلمان منا اہل البیت، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے تھے؟ ایران سے تھے، فارس سے تھے، اسلام کے لیے وہاں سے چلے اور وہاں کے کسی بڑے نے جو علم جانتا تھا اس نے ان کو بتایا کہ عرب کے اندر ایک شخصیت آئی ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی چیز لے کر جائیں گے کہ یہ صدقہ ہے تو وہ خود نہیں کھائیں گے، غریبوں میں بانٹ دیں گے۔ اگر یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو اس میں سے خود بھی کھائیں گے اور اپنے اصحاب کو بھی بانٹیں گے۔ وہ فروخت ہوتے، بکتے بکاتے آخر مدینے میں آ پہنچے۔ پوچھا کہ یہاں کوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ایک ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے دن آئے تو کھجوریں دی حضور کو اور کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عربی نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ میں جی ایران سے، فارس سے آیا۔ حضور نے بانٹ دیا، دل میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے پہلے اس کو کھایا، پھر آپ نے اصحاب میں تقسیم کر دی۔ دوسری نشانی جب پوری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ مسلمان کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے پوچھا کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ جی میں ایک یہودی کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے معاہدہ کر لو۔ دوسرے دن آئے، بڑے پریشان تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھروسہ اللہ پر کرنا، رسول اللہ کی تابعداری کرنا، سنت پر عمل درآمد کرنا،
حضور نے فرمایا کیا وجہ، اب تم مایوس بیٹھے ہو، خاموش بیٹھے ہو، کیا چکر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہودی کہتا ہے کہ جی ایک باغ کھجوروں کا، نئی کھجوریں لگا کے تیار کر کے دو گے، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو ہم آپ کو آزاد کر دیں۔ یا رسول اللہ اس کے لیے تو کئی سال چاہیے۔ آپ نے بڑی اہم بات کہی جو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے۔ آپ فرمائے جاؤ اس سے تحریر لے لو، اس سے معاہدہ کر لو۔ یہودی اپنے معاہدوں سے مکر جاتے ہیں، یہودی اپنے معاہدوں سے مکر جاتے ہیں۔ جا کر تحریر معاہدہ ہو گیا، دوسرے دن آئے تو آپ نے اصحاب سے فرمایا بھی چھوٹی چھوٹی کھجوریں لے آؤ۔ عصر کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھجوریں ساتھ اٹھوائیں چھوٹی چھوٹی۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ جا کے پہلے پانی لگا دو زمین پر، ہم آ رہے ہیں۔ پانی لگا دیا، حضور تشریف لے گئے، حضور نے بسم اللہ پڑھ کے کھجور لگائی، کھجور اٹھتی گئی، ساتھ ہی بما پھل کے۔ مغرب کی نماز سے پہلے باغ کھجوروں کا تیار ہو گیا۔ یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ پھر مجھے مسلمان کر دیں۔ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات کیا ہے کہ حسب پہ، اپنی قومیت پہ ناز کرنا، کہ غریب جو ہے اس کو کھانا نہیں دینا، اور کیونکہ ہم سید ہیں، ہم پیر ہیں، ہم بڑے ہیں، لہٰذا ہمارے گھر میں کتے بھی ہیں، ان کو مکھن کھلانے کے لیے بھی ہم نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، لیکن غریب کو روٹی نہیں دیں گے، اس کو کھانا نہیں دیں گے۔ اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ سید بادشاہ کے کتے ہیں۔ بھائی کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، وہ انسان تو نہیں ہوتا، وہ ناپاک کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب پر یعنی قومیت پر فخر کرنا۔ اللہ نے سورہ الحجرات میں یہی فرمایا ہے نا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، آدم و حوا سے، پھر پوری دنیا پھیلائی ہے انسانیت کی، اور پھر قومیتوں اور قبائل میں آپ کو تقسیم کیا محض پہچان کے لیے۔ ایک باپ کی اولاد ہے، اس نے پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں نا نام، اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اور یہ غیر افضل ہے، پہچان کا نام ہے۔ تو پہچان کے لیے اللہ نے یہ رکھا، لیکن تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ جو دوسری بات رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی کے نسب میں طعن زنی کرنا، کہ یہ موچی ہے، یہ بڑھائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا، ان سے نفرت کرنا۔ آپ تو ماشاءاللہ شہری ہیں، ہم دیہاتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں، جو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں دیہاتوں میں،
وہ کہتے ہیں اے منڈا کھیت ہے، انہوں نے کہا جی فلاں موچی دا پتر ہے۔ اچھا یہ کالج پڑھ رہے ساڑی اجازت تو بغیر پڑھ رہے، انہوں لے آؤ پڑھ کے ساڑے کو، میرے پاؤں دبا، پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کے کی کرنا ہے، جو تیرے پیو نے کرنا ہے وہی تو ہی کرنا ہے۔ تو یہ نسب پہ تان زنی کہ یہ چھوٹی نسب کے لوگ ہیں، کم نسب کے لوگ ہیں۔ تیسری بات جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ستاروں سے قسمت کا احوال معلوم کرنا، وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی، من اتا کاہنا، کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا فصدقہ، اس کی تصدیق کی، اس کو اپنا ہاتھ دکھایا، اس سے قسمت کا حال معلوم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا، نافرمانی کی، کفر کیا۔ سڑکوں پر بورڈ لگائے بیٹھے ہیں پروفیسر نجومی، پروفیسر پتہ نہیں کتنی دیر بعد جا کے بندہ پڑھتا ہے اور پھر جا کے بنتا ہے۔ وہ پروفیسر جی قسمت کا حال معلوم کریں، شادی کا حال معلوم کریں، کاروبار کا حال معلوم کریں۔ بھائی تمہیں حال معلوم ہے تو تم قبر سڑک کے اوپر مٹی پھانک رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے لیے کر لو سارا کچھ، جو لوگوں کو بتاتے ہو وہ خود کر لو، اپنی جیبیں بھر کے گھر بیٹھے رہو، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہو؟ خود تو پہلے عمل کرو اس پر، بورڈ لگا کے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ گئے اس کے پاس، وہ بیٹھا ہوا بورڈ لگا کے، تو اس کو اپنا ہاتھ دکھایا اور دوسرے ہاتھ میں جوتا لے لیا اور کہنے لگے جی مجھے بتاؤ کہ یہ جوتا میں تمہیں ماروں گا یا نہیں ماروں گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ جوتا نہیں مارو گے تو وہ مار دے گا، اگر کہوں کہ جی مارو گے تو وہ نہیں مارے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا قسمت کا حال معلوم ہے، تجھے اپنی قسمت کا حال معلوم نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ستاروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، کہ تمہارے ستارے گردش میں ہے، ستارے یوں کہہ رہے ہیں، ستاروں سے یہ لگتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا میری امت چھوڑے گی نہیں اس کام کو۔ اور چوتھی بار فرمایا کہ نوحہ کرنا، غم اور علم میں نوحہ کرنا۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو ان کے گھر سے اور مستورات جو ہیں وہ اونچی آواز سے رونے لگی اور بیان کرنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھائی تھے، آپ نے حضرت علی کو بھیجا، فرمایا ان کو کہو خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، صبر کرو۔ حضرت علی واپس آئے، جی وہ میری بات نہیں سن رہی۔ وہ حضور نے فرمایا کہ میری امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اب بھی آپ دیکھیں جس گھر سے میت نکلتی ہے، عورتوں کے رونے پیٹنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا رہے رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا یہ مٹی لے جاؤ ہاتھ میں مٹھی بھر کے، اور یہ کہو کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم چپ نہیں ہوگی
میں تم سب کے منہ میں خاک ڈال دوں گا۔ پھر وہ چپ ہوئی، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عطا رافن او کاہنن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، صحیح الجامع للالبانی۔ اس حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من عطا عرافن فسالہ عن شیء، اس سے سوال کیا کہ میرا ہاتھ دیکھو، میری قسمت دیکھو۔ فرمایا کہ لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، سن لیا کہ 40 روز اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رواہ مسلم۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔